امریکی سینٹرل کمانڈ نے شام میں داعش کے سینئر کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر شام کے شمال مشرقی علاقے میں کی گئی۔ ہلاک ہونے والا داعش کمانڈر تنظیم کے نیٹ ورک کو منظم کرنے اور خطے میں ممکنہ حملوں کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ قومی اسمبلی نے ایف بی آر ترمیمی ایکٹ 2026 کی منظوری دے دی۔ ایف بی آر ترمیمی ایکٹ میں شق 25 کا اضافہ کر دیا گیا۔ بل کے متن کے مطابق بل کی منظوری سے پہلے کی گئی تعیناتیاں درست تصور ہوں گی۔ چیئرمین ایف بی آر اور ممبران کیے گئے فیصلے بھی درست تصور کیے جائیں گے۔ مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے۔ وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر ایک وزیر نے آگ بجھانے کے بجائے مزید بھڑکائی۔ کابینہ کے چند اراکین کام میں خلل ڈالتے ہیں، ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے؟ وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں بحران کا سیاسی حل نکالنے کا مشورہ۔ کہا کہ معاملے کے حل کے لیے مولانا کو اسپیس دینی چاہیے۔ وزیر اعظم جس نیت کے ساتھ اتحادیوں اور اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اسے سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ کراچی کے ارکان کے ساتھ کابینہ کے وزراء غلط بیانی کرتے ہیں، حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کر رہی، ارکان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہیں۔ مسلم لیگ نون کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ذرا لاہور میں بھی لا کر دکھائیں۔ بات بالکل غلط ہے کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے۔ ہر اس مطالبے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے جو وہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو یا جس کا تعلق جو ہے وہاں کے عوام کی جو ہے وہ بہلائی کے لیے ہو۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا مقصد آزاد کشمیر میں انتخابات کو روکنا تھا۔ 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہ کیا گیا ہو۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کہ وہ اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن وہ چند حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومتی وفد نے مظفر آباد جا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔ بجلی کے نرخوں سے متعلق مطالبہ وزیر اعظم نے فوری طور پر منظور کروایا۔ گندم پر بھی 2000 روپے سبسڈی دی گئی۔ ایکشن کمیٹی نے 1 سال قبل آزاد کشمیر میں جلاؤ گھیراؤ کیا۔ حکومت نے اس معاملے کو دھرنے یا جلسے کا نہیں بلکہ آئین اور قانون کا مسئلہ قرار دیا تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی۔ ایکشن کمیٹی کا خط حکومت کو بھجوا دیا، تاحال جواب نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں وزیر اعظم سے ثالثی قبول کرنے کا کہہ دیا۔ کمیٹی سے بات چیت کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، پوری تقریر نہیں سن سکا، مولانا کو اسپیکر کے توسط سے جواب دیں گے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مقابلہ۔ کہا کہ مولانا سے تنہائی میں بہت باتیں ہوتی ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ اگر میں نے وزیر اعظم سے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ ایوان میں اس کا برملا اظہار کریں۔ وزیر اعظم کی محبت کا شکر گزار ہوں۔
اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا صاحب کی فراغ دلی کی بنیاد پر آفر قبول نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب سے جو باتیں ہوئیں وہ قبر تک جائیں گی اور وہ قیامت تک ان معاملات پر کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے، جس پر ایوان میں قہقہے لگ گئے۔ آئین کا آرٹیکل 140A اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ان تمام آرٹیکلز کی نفی سے اگر آزاد کشمیر میں ایک شورش ہے، وہاں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی بنی ہے، تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ 140A ہے، فیڈرل ٹیریٹری میں دینے کا مسئلہ ہے، بہت سارے آپشنز ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے، کل کراچی میں بھی بن سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 140A کو تسلیم کیا جائے۔ اپوزیشن میں کیا اور کیا کیا نہیں حکومت کے دوران جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ آئیں ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں، ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کر لیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں اور میثاق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کو اس میں درج کریں، اس کو اس میں انکلوڈ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن ہمیں بھی اور ان کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا جو ہے کارنامے سر انجام دیے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی رواداری کے کلچر کو برباد کر دیا۔ ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی سیاست سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا، آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں اگر بہتری کی گنجائش ہے تو درست کریں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز اپوزیشن سے ایوان میں بات کی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ماضی سے سبق سیکھا۔ سال کے بعد یہ ایگری کیا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس پہ کریں گے اور ایک ہی میز کے اوپر دونوں پارٹیز بیٹھیں گی۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں وزیر اعظم کو، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی دی۔ پاکستان پیس میکر ملک قرار، 47 سال کے بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات ہوئے۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ پاکستان نے دونوں اطراف کی کوئی بھی چیز پبلک نہیں ہونے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں میں قطر کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کامیابی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کی کاوشوں اور برادر ممالک کے تعاون کو دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔